السلام علیکم دوستو، 25 اکتوبر 2020 کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹی نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب نہیں، ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹی نے سر نیچے کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور دوستو، مریض مئی 2014 سے کومے میں تھا اور مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سیمسنگ کہتے ہیں دوستو۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوشگوانی کے لیے کمپنی کا نام سیمسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سیمسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چل نے ان ٹیکوں میں کروڑوں روپے کمائے دوستو۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئی۔ گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لی بیونگ چل کی تیسری بیٹی تھے۔ یہ کن ذہن اور لاابالی مزاج کے لڑکے تھے دوستو۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن ہی نے ویسڈا یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ دوستو، جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلایا اور کنسٹرکشن اور ٹرینڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پلتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈوبو دیں گے۔ والد 1987 میں انتقال کر گئی اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑ گئی دوستو۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا، ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کے مصنوعات کی کوالٹی سیمسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا، ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم پٹ جائیں گے۔ چنانچہ دوستو، اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹوز کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیے۔ ہمارے پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ سیمسنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کے انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دوستو وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ دوستو، ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کے بجائے معیار پر چلی گئی۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئی۔ مارکیٹ میں سیمسنگ کا انبار لگ گیا۔ لوگ اس کے سائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئی، مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لیکن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر روح تائیوو کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا، مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا۔ یہ نکلتے چلے گئے۔ سیمسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کے انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا دوستو۔ اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کے گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی، لیکن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے کشتی کے پشتے لگا دیے۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے دوستو عالمی برانڈ بن گئی، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کے لسٹ میں بھی شامل کر لیا اور یہ دوستو کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔
دوستو سیمسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے، اس نے اعلی ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار کو کمپرومائز نہیں کرتا۔ دوستو آپ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لیکن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا، یہ راستے کے ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا، یہ اپنی مرضی کے حکومتی بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی مضبوط تھی۔ دوستو آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیے، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سیمسنگ اور لیکن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا، اس پر صدور کے رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئی، اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا، سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پوری کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا، یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ دوستو اس کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئی، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ دوستو اس کی بیٹی لی جا یونگ نے کمپنی کی عنان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شدید خواہش تھی یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیے، یہ اپنے ہاتھ سے کہے اور ایک بار، جی ہاں ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سیمسنگ کی نئی اسکرین دیکھی، لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش برابر نہ ہو سکی۔ دوستو اور یوں 25 اکتوبر 2020 کے وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا، لی کن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دوستو ڈاکٹر نے اس کا بازو سائٹ پر رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں دوستو $20 ملین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دوستو مسافر 6 سال کے طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو لیکن ہی کے موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو جائے، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں انسان اگر زندگی خرید سکتا تو ہم آج بھی نمرود اور فرعون کے خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت وہ امر ربی ہے دوستو جس کے ذریعے اللہ لیکن ہی جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، جاؤ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، لیکن تم نے آخر میں میرے پاس ہی آنا ہے، میں تمہیں کائنات کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا اور یہ چھپنے دیتا بھی نہیں۔ اور دوستو تاریخ انسانی خداؤں کا قبرستان ہے، آپ کسی دن تاریخ کے قبرستان میں جان کر دیکھیے، آپ کو ہر قبر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص لیٹا ملے گا جو خود کو ناگزیر بھی سمجھتا تھا اور ناقابل شکست بھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ سن کنگ سے لے کر ماؤن کوئن تک دنیا کے ہر ناگزیر کے لیے مٹی آخری لحاظ ثابت ہوئی۔ اللہ کی اس دنیا میں لیکن ہی جیسا شخص بھی 6 سال ہسپتال میں بستر پر لیٹ کر آنکھ نہیں کھول پاتا دوستو، اور اسی امیر تیمور اور ہٹلر جیسا شخص بھی حالی ہاتھ واپس جاتا ہے، لیکن ہم اس قبرستان میں پوری زندگی میں کے آوازیں لگاتے رہتے ہیں دوستو، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔